ایک صحابی کی باندھی ہوئی بکریاں چلاتی تھی، تو بکریاں چلانے میں لے کر گئی تو بھیڑیے نے ایک بکری کو لے لیا، تو اس صحابی کو غصہ چڑھا اور باندھی کے منہ پر تھپڑ مارا، اور پھر اس نے اللہ کے نبی کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے باندھی کو تھپڑ مارا ہے۔ صحابی سے غلطی ہو جاتی تھی، یہ نہیں ہوتی تھی، لیکن غلطی کے بعد صحابی کو احساس ہوتا وہ بہت عجیب تھا۔ اس پر ایک چھوٹا سا عقیدہ ذہن میں رکھ لیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ معیار حق ہے، ہمارا عقیدہ ہے صحابہ معیار حق۔ اس پر سوال کیا ہے کہ کیا صحابہ سے گناہ نہیں ہوتے تھے؟ کیا صحابہ سے گناہ نہیں ہوتے تھے؟ بتاؤ تو معیار حق کیسے ہے؟ جی محفوظ تو ہو کے گناہ تو کیا نا، وہ محفوظ کا میری دلیل مجھے سنا رہے ہیں، میں سمجھ جب صحابہ کا اپنے معیار حق بتایا، معیار حق کیسے ہے؟ حق کا معیار تو ہوگا جو ہمیشہ حق پر ہو، تو جس سے گناہ ہو جائے، حق سے پھسل جائے، معیار حق کیسے ہوگا؟ اب نبی کو معیار حق کی تو بات سمجھ آتی ہے، صحابی معیار حق کیسے ہوا؟ سوال سمجھ آ رہے؟ اب میں جواب آپ کو اس لیے دیتا ہوں کہ آپ کئی کتابیں تلاش کریں گے تو آپ کو جواب نہیں ملے گا، کئی کتابیں پڑھیں گے تو پھر بھی آپ کو جواب نہیں ملے گا، کئی جگہوں سے پوچھیں گے تو پھر بھی جواب نہیں دیتا۔ ایک بھی اہم عقائد کی بات ہے، اور میں علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں، میں تواضع، تکبر، الزامات کی پرواہ نہیں کرتا، جو میرے پاس مال ہے میں کھل کے کہتا ہوں کہ عقائد کے معاملے اللہ نے مجھ پر کھول دی، اور یوں مجھ پر شرح صدر عقائد پر ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ایسے کسی بندے کے واردات ہوتے ہیں، آپ کی سورۃ الفاتحہ پڑھنی مشکل ہے اور میری عقیدہ بیان کرنا آسان۔ اور اگر میں نے کہا وقت کم ہے، میں حضرت شیخ سلیم اللہ خان صاحب دامت برکات کا قریب سنا، حضرت شیخ نے ایک میرا بیان سنا جلسے کے اندر، مجھے نہیں پتا شیخ نے آنا، میں نے بیان سن کیا شیخ سلیم اللہ صاحب آگے، اس وقت ہمارے سب سے بڑے عالم شیخ سلیم اللہ خان صاحب، حضرت اس نے فرمایا کبھی میرے پاس آئیں گے تو میں آپ کو کورس میں سناتا ہوں ایسے کے لیے۔ حضرت نے فرمایا کہ عقیدے کی مغلق اور پیچیدہ عبارات کو آسان کر کے عوام کو ایسے سمجھانا، عوام سمجھنے پر آمادہ ہی مجبور ہو جائے کہ مولانا جہاز محمد کا خاصہ ہے جو اللہ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور میں نے زندگی میں بندہ پہلی بات ہے جیسے سلیم اللہ صاحب کے الفاظ ہے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی؟ باقی میرے پاس الحمدللہ اتنے اکابر کے اشارات جو تائید فرمائے ہیں کہ آپ سنیں تو آپ تعجب کریں۔ اب معیار حق پر سوال سمجھ گئے، اب جواب آسان سمجھو، جواب سوال ان کو ہے جو معیار حق کا معنی نہیں سمجھے، اور معیار حق کا معنی سمجھنے پھر سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ معیار حق کا معنی یہ ہے ہم نے نیک عمل وہ کرنا ہے جو صحابہ نے کیا ہے، نیک عمل وہ کرنا ہے جو اپنی طرف سے نیکیوں میں دین میں اضافے نہیں کرنے، احداث بھی دین نہیں ہونا، ہم نے نیک عمل وہ کرنا ہے جو صحابہ نے کیا ہے، اور اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو پھر دیکھنا ہے کہ یہ گناہ صحابی سے ہوا تھا یا نہیں، اگر ہوا تھا تو گناہ کے بعد جو کیفیت ان کی تھی وہی کیفیت ہماری ہو جائے، یہ ہے معیار حق ہونے کی۔ اب سمجھ آ گئی؟ یہ ہے معیار۔ صحابی نے مار تو لیا، پریشان ہو گئے، ہم کسی کو گالی دیں پریشان ہوتے ہیں، دوبارہ پھر دیتے، ابھی گالی دی ہے اتنا یہ کہ میں تم آپ کو نہیں سکتا، استاد خدا صاحب نے اتنے دن میں لگا چھٹی چھوڑ دی، ابھی مار نہیں سکتا نا، گالی دے سکتے، دے دی ہے۔ اب صحابی گالی دینے کے بعد مار کے پلان نہیں بنائے گا، اس سے میں دے دی ہے وہ معافی کے پلان بنائے گا، یہ ہے معیار حق۔ صحابی کے باندھے میں تھپڑ لگا دیا، اللہ کے نبی خدمت میں آئے، اللہ کی جب اس کو بہت برا سمجھا، پھر میں آپ اس باندھی کو لاؤتی تھی دیا آئی، پھر میں من انا، میں کون کہ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، این اللہ، اللہ کدھر ہے، کافی سما آسمان میں ہے، اور میں آتے تھا فإنہ مومن، آزاد کر دو یہ مومن ہے، اللہ آسمان میں، بتاؤ ہم کہتے ہیں ہر جگہ، اور غیر مقرر کیا کہتے ہیں؟ عرش، آسمان میں ہونے کا تو کوئی بھی قائل نہیں، اور وہ کہہ رہی آسمان میں حضور فرما رہے مومن، کیوں؟ حکیم علوم ثانی فرماتے ہیں اس باندھی کا اس سے زیادہ دماغ نہیں تھا کہ وہ سمجھ سکتی کہ اللہ پاک کیسے ہر جگہ پر ہیں، وہ اتنا ہی سمجھتی تھی کہ اوپر ہے، اوپر کہہ دیا حضور فرمائے مومن اس پر آتا ہے۔
آپ چھوٹے بچے سے پوچھو اللہ کدھر ہے، کیا کہتے ہیں؟ چھوٹا بچے سے زیادہ نہیں سمجھ سکتے. تو جب آدمی بالغ ہو جائے تو پھر بچوں والی باتیں چھوڑ دے، پھر بالغوں والا عقیدہ بنائے. خیر تو کرے بالغ ہونے کے بعد بچوں والی ڈاکٹر اوپر ہے.